بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور شکر کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء سرور انبیاء سردار انبیاء فخر الانبیاء افضل الانبیاء تاجدار انبیاء نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ مقدسہ منورہ مطہرہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین سامعین اور جتنے بھی حضور کے عاشق یہاں پہ حاضر ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا یہاں پہ آنا، مل جل کے بیٹھنا، اس کے مقبول اور محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنا اپنی عالی دربار میں قبول فرمائے. آمین. آج کے اس درس قرآن کا عنوان عاشق رسول، بلکہ جب بھی عشق کی داستان سنائی جاتی ہے تو بڑے بڑے عاشقوں میں سر فہرست جن کا نام لیا جاتا ہے، بلکہ نام نہ بھی لیا جائے ذہن جن کی طرف فوراً متوجہ ہوتا ہے وہ ہیں سیدنا بلال حبشی. جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے انمول ہیرا بنا دیا. انسان کی فطرت میں محبت کرنا ہے، ہر بندہ محبت کرتا ہے، ہر بندہ کرتا ہے، لیکن محبوب جدا جدا ہے. کوئی بیوی سے محبت کرنے والا ہوگا، کوئی ماں سے محبت کرنے والا ہوگا، کوئی بچوں سے محبت کرنے والا ہوگا، کوئی باپ سے محبت کرنے والا ہوگا، کوئی دوستوں سے محبت کرنے والا ہوگا، کوئی مال سے محبت کرنے والا ہوگا، کوئی کاروبار سے محبت کرنے والا ہوگا. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ محبت لازمی کرتا ہے نہیں کرتا؟ محبوب جدا جدا ہے. کوئی دیندار ہے یا دنیا دار ہے، محبت ہر بندے کی طبیعت میں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو دل عطا فرمایا ہے اور دل میں محبت لازمی ہو جاتی ہے.
لیکن فرق صرف اتنا ہے، دنیا داروں سے محبت ہو جائے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے، مدینے کے تاجدار سے محبت ہو جائے بندہ آباد ہو جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ بلال حبشی، سبحان اللہ، غلام ابن غلام، آپ بھی غلام، ان کے والد رباح وہ بھی غلام، لیکن جب خدا کی قسم مصطفیٰ کا عشق، آقا کی محبت جو سینے میں آئی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حبشے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ یہ حضور کی محبت سلا دیتی ہے۔ ہاں؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اس وقت غلاموں کی قدر بھی کوئی نہیں تھی، یعنی جوتا ہے نا، جوتا پاؤں میں رہنے والا جوتا، اتنی قدر بھی غلاموں کی نہیں ہوتی تھی۔ غلاموں کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ لیکن جب اسی غلام نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ کیسے کلمہ پڑھا ہے یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عطا ہے۔ حضرت بلال حبشی بکتے بکاتے جب مکہ میں پہنچے تو عبداللہ بن جدعان، آپ پہلے اس کے غلام تھے، یہ عبداللہ بن جدعان جو بھی کافر ہے، امیہ بن خلف کے بعد میں غلام بنے، پہلے عبداللہ بن جدعان کے غلام بنے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عبداللہ بن جدعان کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے مردوں میں حضرت صدیق اکبر۔ اب یہ آقا اور غلام مل کے کسی غار کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بلال حبشی بکریاں چراتے 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 وہاں پہ جو پہنچے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا سر انور غار سے باہر نکالا، پوچھا، اے غلام، تمہاری بکریاں دودھ دیتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ بلال حبشی شروع سے ماشاءاللہ طبیعت کے اچھے تھے، کہنے لگے کہ میرے مالک نے صرف مجھے ایک بکری کی اجازت دی، یعنی اس کے میں دودھ کو استعمال کر سکتا ہوں، بقیہ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو ایک بکری لے آؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک جب اس کے تھنوں کو لگائے ہیں، اللہ نے دودھ سے بھر دیا ہے، خود بھی نوش فرمایا ہے، حضرت صدیق اکبر کو بھی دیا ہے، اور بلال حبشی کو بھی دودھ عطا فرمایا ہے۔ اللہ۔ اب وہ جو واپس لوٹ کے آئے تو جتنی بکریاں تھیں وہ پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگ پڑے۔ آقا جو آقا تھا، مالک تھا، وہ بڑا خوش ہو گیا، یہ بڑا اچھا بندہ ہے بلال، بڑی اچھی جگہ جا کے چراتا ہے بکریوں کو، کمال ہے، دودھ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ اللہ۔ بلال حبشی جاتے روزانہ، اب حضور کا جس نے چہرہ دیکھ لیا اس کا دل کام پہ لگے، وہ تو ساری رات اسی یاد میں اور انتظار میں گزارتے تھے، کب صبح طلوع اور میں بکریاں لے کے جاؤں اور مصطفیٰ کا چہرہ دکھا دوں۔ اللہ، بکریاں لے جاتے اور ادھر جا کے چھوڑ دیتے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو تعلیم دی تو کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ ایک دن آپ حرم کعبہ میں آئے، آپ جانتے ہیں کعبے کے اندر بت نصب تھے، توحید کے مرکز میں، اللہ کے گھر میں، اور ان بتوں کو آگے پوجا جاتا تھا۔ بلال حبشی جو ایک بت کے سامنے آئے تو کہنے لگے تو معبود بنا بیٹھا ہے، تو کیا کر سکتا ہے، تو اپنا بھی کچھ سنوار نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ نے نہ تھوکا اس کو، بت کے منہ پہ تھوکا، کیا تو اپنے منہ سے تھوک بھی صاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کسی نے دیکھ لیا کہ ہمارے معبود جن کو ہم پوجتے ہیں اس کے منہ پہ تھوکا گیا۔ بلال حبشی جلدی سے عبداللہ بن جدعان جو مالک تھا اس کے گھر میں چلے گئے، تو مشرکین مکہ عبداللہ بن جدعان کو کہنے لگے کہ تمہارا وہ جو غلام ہے نا حبشی، اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ اللہ اکبر، تو عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال حبشی کو پھر سپرد کیا امیہ بن خلف، پھر کیا سپرد۔ امیہ بن خلف بڑا سخت آدمی تھا، بڑا ہی سخت تھا۔ اب ابتدا میں تو حضرت بلال حبشی نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں فرمایا، اخفاء میں رکھا، لیکن جب معاملہ ایسا آیا کہ حضرت عمار ابن یاسر حضور کے عظیم صحابی، السابقون الاولون میں داخل، پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عمار، اور انہوں نے اسلام کو ظاہر بھی کیا، تو کافر ان کو پکڑ کے مارتے تھے۔ اب ایسا ماحول نہیں نا تھا جیسا یہ ہے، ایسا ماحول نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ آپ سردار تھے، تاجر تھے، اور آپ کا بڑا قبیلہ تھا، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جو کمزور لوگ تھے نا ان کو کافر پکڑ کے مارا کرتے تھے۔ تو حضرت عمار ابن یاسر کو باندھا ہوا ہے ستون کے ساتھ، اور کافر ابو جہل مار رہا ہے، عتبہ مار رہا ہے، شیبہ مار رہا ہے، امیہ مار رہا ہے۔ مار کے جب تھک گئے تو امیہ نے کہا بلال یہ کوڑا پکڑ اور عمار کو مار۔ اللہ اکبر، اب جو کوڑا پکڑا تو قریب گئے، تو حضرت عمار نے کہا بلال اپنا اسلام ظاہر نہ کرنا، اب صرف مجھے پڑتی ہے، بعد میں تجھے بھی پڑے گی، مار دے کوڑے مجھے، تو نہیں مارے گا وہ ماریں گے تو صحیح نہ، تو بچے گا نا، میرا اسلام ظاہر ہو گیا، مجھے پکڑ کے مارتے۔ اللہ اکبر، امیہ کہنے لگا مار بلال، تو بلال حبشی نے کوڑے کو پھینک دیا، فرمانے لگے عمار جس نبی کو مانتا ہے اس نبی کا بلال نے بھی فرمان پڑھ لیا۔ بلال اپنی مار کو دیکھے یا مصطفیٰ کی وفاداری کو دیکھے؟ جس نبی کا میں غلام ہوں اسی نبی کا عمار غلام ہے، میں کیسے مار سکتا ہوں؟ آج مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ کبھی سوچا یار یہ مسلمان ہے، میں کس سے دھوکہ کر رہا ہوں، کس سے فراڈ کر رہا ہوں، کس کے مال کو چرا رہا ہوں؟ یار یہ تو میرے نبی کا امتی ہے۔ حضرت بلال حبشی نے حضرت عمار کو کچھ نہیں کہا، اور پھر امیہ بن خلف نے جو بلال حبشی کا حال کیا، اللہ اکبر، چشم فلک نے اس سے پہلا ایسا کوئی ظلم نہیں دیکھا۔ رسیاں آپ کے گلے میں ڈال کے بچوں کے حوالے کر دی جاتی، بچوں کا تو کھیل بن گیا، گھسیٹتے آپ کو مکے کی گلیوں میں، اور کوئی پوچھتا کہ یہ غلام نے کیا کیا ہے، تو وہ کہتے کہ اس نے
محمد عربی کا کلمہ پڑھے. وہ گزرنے والے لوگ بھی بلال حبشی کو مارا کرتے. اور آپ کو پتہ ہے جب گھسیٹا جائے انسان کو تو پورا جسم انسان کا چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے. ساری رات کام کروایا جاتا. اور آپ کو پتہ ہے عرب میں گرمی پڑی، صحرا ہے ادھر، جب ریت اچھے طریقے سے گرم ہو جاتی نا تو بلال حبشی کو وہاں پہ لٹا دیا جاتا اور سینے پہ پتھر بڑا سا رکھ دیا جاتا. صبح سے لے کر شام تک وہ رات وہ جو ریت ہے وہ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی. پورا دن اسی تکلیف اور اذیت میں رہتے بلال حبشی. پھر رات کے ٹائم الٹا کر کے ان کو کوڑے لگائے جاتے. صرف ایک ہی بات ہے کہ کلمہ چھوڑ دے، نبی کا دامن چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. جو کوڑے آج کے جسم پہ لگتے ہوں آپ نعرہ تکبیر بلند کرتے جاتے. احد 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 کی سنائے لگاتے. یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو ساری مسجد والے آگے سے جواب دیتے ہیں. کیوں؟ سارے رب کو ماننے والے ہیں. واہ بلال واہ، تیری جرت اور بہادری کو سلام. غلام ہے اور نعرہ ان کے آگے لگا رہا ہے جو بتوں کو ماننے والا ہے، جو خدا کے منکر ہیں، جو مشرک ہیں. ان کو کہتے ہیں احد احد. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم کن کو پوچھ رہے ہو؟ اللہ اکبر. بڑی مارے کھائیں، بڑی مارے کھائیں. انگاروں کے حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا. اللہ اکبر. آپ کے جسم مبارک کی جو چربی ہے وہ پگھلتی، خون باہر نکلتا، وہ انگاروں میں پڑتا. خون اور پیپ اور چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے ڈوبتے. اب اندازہ کریں. لیکن کیا استقامت کا پہاڑ بن کے حضرت بلال حبشی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. آج ہمیں کوئی مسجد میں آنے سے روکتا ہے کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی روکے گا؟ کوئی مارے گا؟ پھر بھی ہماری مسجد ویران ہے. قرآن پڑھنے سے کوئی روکے گا؟ قرآن پڑھو، گھر والے خوش ہوں گے، رشتے دار خوش ہوں گے. بلکہ اس بچے پہ تو فخر کیا جاتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلے، جو نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرنے والا. انہوں نے مارے کھائی پھر بھی راستہ نہیں چھوڑا. اور ہم عیش و عشرت میں رہ کے بھی اس راستے پہ چلنے کو تیار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں اس بچے کو ذرا تھوڑا چپ کروا دیں یا ادھر تھوڑا پیچھے بٹھوا دیں، خلل پڑ جاتا ہے تقریر میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں، محفل پاک میں ذکر ہوا کہ بلال کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مارے پڑتی. حضور کی آہ نکلی. حضور نے فرمایا کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا، مال ہوتا کہ میں اپنے غلام بلال کو آزاد کروا لیتا. محفل پاک میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے. حضور کی یہ تمنا ہے، یا رسول اللہ میں خرید کے لاتا ہوں. فرمایا ابو بکر جب خریدنا ہونا تو میرا بھی حصہ ڈال لینا. اس بات پہ سبحان اللہ بنتی ہے. جس کو خریدنے کے لیے
مصطفیٰ مشتاق ہو اور خریدنے کے لیے اپنا مال پیش کر رہا ہے. اللہ واہ 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 واہ. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق گئے, جا کے امیہ سے بات کی کہ تو اس پہ اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا تم نے خراب کیا, تم لوگ نیا دین لے کر آئے ہو اور اس نے وہ کلمہ پڑھا ہے, اپنے دین کو چھوڑ دیا, اس لیے مارے کھا رہا ہے, یہ تمہاری بدولت ہے. اللہ اکبر. اتنا اچھا لگتا ہے تو خرید لو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. خریدنے تو آئے, کافر کے منہ سے خود نکلا کیا لو کے بدلے میں. وہ بڑا چلاک تھا. کہنے لگا, ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا, نسطاس, قسطاس, مختلف نام آتے ہیں. بہرحال وہ بڑا طاقتور پہلوان قسم کا, اور یعنی بڑا مالدار وہ غلام تھا. تو امیہ کہنے لگا کہ بلال کے بدلے میں وہ غلام چاہیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا نہیں, اس کی بیوی بھی چاہیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا نہیں, اس کے بچے بھی چاہیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا نہیں, نقدی بھی چاہیے, 40 اوقیہ چاندی. آپ نے فرمایا تیری زبان ہے کیا ہے, ہر بار سودا کر کے پھر کہتا ہے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. کہنے لگا بس. آپ نے 40 اوقیہ چاندی بھی ادا کی, غلام بھی دیا, اس کی بیوی بھی دی, اس کے بچے بھی دیے, اور کہا اب بلال میرے حوالے کر دے. بلال کو جو لے کے چلنے لگے تو امیہ کہنے لگا ابو بکر میں نے سمجھا تو بہت بڑا تاجر ہے اور تو کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں کرتا, لیکن آج تو نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے, بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ تو میں نے 1 درہم میں بھی دے دینا تھا تجھے, میری نظر میں تو اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. میں اگر تو کہتے نا میں 1 درہم دوں گا اس کے بدلے میں, تو میں نے تو وہ بھی قبول کر لینا تھا. تمہیں ایسا طاقتور غلام دیا, بیوی دی, بچے دیے, 40 اوقیہ چاندی بھی دیا, بڑا نقصان اٹھایا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے بلال کی تیری نظر میں قدر کوئی نہیں ہے, مصطفیٰ کی نظر میں بڑی قدر ہے. بلال حبشی کو لیا گھر, جا کے زخموں کو صاف کیا, مرہم کی. اللہ اکبر. اچھے کپڑے پہنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال بھی آ گیا. اللہ اکبر. حضور فرمانے لگے ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب خریدنا ہو تو میرا بھی حصہ ڈالنا ہے, مجھے بھی بلال کی خریداری میں شریک کر لینا. ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر بھی آپ کا ہے, میرا بال بھی آپ کا ہے, جدا تھوڑا ہے. اور یقین کرو کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا آپ بیچ دے, پھر اپنے جسم پہ اپنے مال پہ پھر بندے کا اختیار نہ ہو. کلمہ پڑھ لیا, حضور کے غلام بن گئے, بس پھر حضور کے حوالے, جان بھی, روح بھی, مال بھی, اولاد بھی, ہر شے حضور کے حوالے. مزہ آتا ہی تب ہے. اچھا ابو بکر صدیق نے خریدا, یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد کرتا ہوں. اب جب کافروں کو پتہ چلا یہ ابو بکر نے اتنا مہنگا غلام خریدا ہے اور اپنی خدمت بھی نہیں کروائی, اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ آزاد کر دیا ہے, وہ کہنے لگے ضرور کوئی بلال نے ابو بکر پہ احسان کیا ہوگا نا, تو کسی وقت کوئی کام آیا ہوگا, مشکل سے نکالا ہوگا, تو ابو بکر نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا. اللہ اکبر. اب اعتراض ہوا کس پہ؟
صدیق اکبر نے. بولو اعتراض کس پہ ہوا؟ میں قربان نہ جاؤں شان صدیق اکبر میں. مصطفیٰ پہ اعتراض ہو نا، آقا جواب نہیں دیتے، رب جواب دیتا ہے. وہاں پر انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ اب ڈر ہے، اب کوئی مراد نہیں، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، بس دین بھی ختم ہو جائے گا. تو رب نے جواب دیا تھا کہ نہ آخری کا کل فصل کے جلدی کا نہ شان کا وہ بکواس کرنے والے اللہ دیتا ہے اور اعتراض ابو بکر پہ وہ بھی جواب اللہ ہے. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. یہ کالیا کیا جانے، یہ کھٹمل، یہ موتے کی پیداوار، یہ گند کی پیداوار، یہ کیا جانے صدیق اکبر کی شان کیا ہے. عرشوں سے جن کے لیے سلام ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ جبریل آج جو وہی لے کر آیا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. ہاں یہ ابو بکر کے مال کی اللہ شان بیان کر رہے ہیں. یہ مال تزکیہ والا ہے، یہ مال ستھرا ہے. ابو بکر پہ کوئی احسان نہیں ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. اور ابو بکر پہ کس کا احسان ہوتا ہے؟ ساری کائنات والوں کا. ساری کائنات پہ جس کا احسان ہے وہ مصطفیٰ ہے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر پہ مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، اوروں کے بھی تھے، میں نے ادا کر دیے، بدلہ دے دیا. ایک ابو بکر ہے جو اس کا احسان قیامت والے پیارے اللہ ہی میری طرف سے لگا ہے. جو صدیق اکبر ہے، جس کے مال کو اللہ پاک کہتا ہے. تو جو چھینا ہوا مال ہو وہ بھی پاک ہوتا ہے، جو قبضہ کیا وہ بھی مال پاک ہوتا ہے کیا؟ پھر کہیں گے وہ تو بعد میں چھینا تھا، تو اللہ نے پہلے تعریف کر دی. میں نے کہا وہ رب ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. تو میں تھوڑے ظاہری دیکھ کر ہم تعریف کر دیں جی بڑی حلال کی کمائی ہے. وہ رب ہے، وہ تو جانتا ہے حضور کی ظاہری حیات میں کیا کرنا ہے، حضور کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کیا کرنا ہے. اگر صدیق اکبر نے باغ فتح کو چھیننا ہی ہوتا اور قبضہ ہی کرنا ہوتا، اللہ ابو بکر صدیق کے مال تعریف نہ فرماتا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بلال حبشی سبحان اللہ کہتے یا رسول اللہ. اچھا صدیق اکبر نے کہا کہ بلال میں تمہیں آزاد کرتا ہوں لیکن شرط ہے تو نے حضور کے پاس رہنا ہے، خدمت حضور کی کرنی ہے. آگے سے بلال کا جواب سنو یار. ابو بکر تو یہ شرط رکھ نہ رکھ، میں نے تو حضور کی ہی خدمت کرنی. مارے جن کے لیے کھاتا رہا ہوں، کوڑے جن کے لیے کھائے، ساری تکلیفیں جن کے لیے برداشت کی، اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وزیر خزانہ بنایا. یہ حضور کے وزیر خزانہ ہے، وزیر مالیات ہے. کوئی قرض وغیرہ لینا ہو تو ہی بلال حبشی لیا کرتے تھے. سارے معاملات وغیرہ یہ دیکھا کرتے تھے. اور سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت بھی حضرت بلال حبشی کو حاصل. پہلے مؤذن، پہلے صرف مؤذن ہی نہیں ہے، سید المؤذنین ہے، تمام مؤذنین کے سردار ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں قیامت والے دیہڑے اور سن لو جنہوں نے بڑا شوق ہے اذانہ دین دا، اللہ اکبر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے. ہاں اے نہیں کہ مائک مان لیا ان کسی اور نہیں اگے آن دینا. جو ہماری مساجد میں معاملات چلتے اکثر
وہ ضد کے اندر اذان دینا ٹھیک ہے یا بس میری آواز ہی سنی جائے؟ اللہ کے لیے اذان دینے والا، میرے حضور فرماتے قیامت تک جتنے مؤذن ہوں گے اذان دینے والے ہوں گے، معاشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی ان کے سردار ہوں گے اور باقی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، ادھر سیدھا جنت میں۔ مؤذنین کے سردار ہیں بلال حبشی، پہلے مؤذنی، اور مسجد نبوی میں اذان دینے والے اور حضور کے سامنے اذان دینے والے، اور آپ کی اللہ اکبر اللہ اکبر شب معراج، سبحان اللہ بولو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، حوروں کو دیکھا، حوروں کی ملکہ، اس نے حضور کا دامن تھاما اور پوچھا یا رسول اللہ میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے کس کے حوالے کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ تجھے بلال کے حوالے کیا جائے گا۔ حور کے اندر بڑا حسن ہوتا ہے، تو حوروں کی جو ملکہ ہے اس کے اندر کتنا حسن ہوگا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ میں تجھے بلال کے حوالے کروں گا۔ تو اس نے کہا بلال، وہ کالا سا غلام، اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے تیرے سے بات کی ہے، اپنے بلال سے نہیں پوچھا، وہ تجھے قبول کرتا ہے۔ سنا نا، جھوٹ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے جاہل خطیب، جاہل واعظ وہ بیان کرتے ہیں۔ دادے نانے دادی نانی کو سنیا واقعہ آگے چل رہی ہے، تو اسے ایسے واقعات سے ماشاءاللہ داد بھی آتی ہے، ساتھ امداد بھی آتی ہے۔ اب دیکھو نا، میں یہ بیان کیا تو بڑی بلند آواز سے سبحان اللہ ہی کہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے۔ حضور فرمایا میں تجھے حوالے کرتا ہوں، نہیں وہ کالے کو میں نہیں کروں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا فرشتے اور حور بھی نافرمان ہوتے ہیں؟ بندے ہو سکتے ہیں، وہ نافرمان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا کہا اس نے؟ وہ کالا غلام، اللہ اکبر۔ یعنی حورے بھی یہ دنیاوی عورتوں کی طرح ہیں۔ دنیا کی عورتیں کہندی ہے چنگا سونا جہا شور ہوئے ہے، چٹے رنگ والا ہوئے، یعنی حوراں دا بھی یہ دل کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور تیسری بات یہ ہے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ دنیا میں کالے ہوں یا چٹے ہوں، جب جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے چٹے ہی ہوں گے، کالے تو ہونا ہی نہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جو کافر ہوں گے جہنمی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جو اہل جنت ہوں گے ان کے چہرے تو چمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، منور ہوں گے، روشن ہوں گے، سجیرے ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ بالکل غلط بات ہے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام و خاص نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ کیا تھے؟ کالے۔ ایسا ہی ہے نا، نبی دا بلال کالا، نبی دا بلال کالا، یعنی حضرت بلال حبشی کا ذکر ہو اور کالا نہ کہیں، سانوں بھی چس کوئی نہیں آندی تھے، عوام نو بھی نہیں آندی، ایسے ہی۔ اور صرف کالے نہیں کہا جاتا، پورا ایک عجیب و غریب قسم کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے، دانت بڑے بڑے نکلے ہوئے،
پیشانی باہر، آنکھیں اندر، ہونٹ بڑے بڑے، ایسا ہی ہے کیا؟ یہ صحابی رسول کا آپ حلیہ بیان کر رہے ہیں؟ اچھے عاشق ہیں بلال حبشی کے ہیں؟ تو سن لو میرے بھائیوں، جو میں نے تحقیق کی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا نہیں تھا، کالا نہیں تھا، گندمی رنگ تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، تھوڑا تیز تھا، گندمی تیز قسم کا، جس طرح کے عام طور پہ یہ ادھر پاکستان پاک و ہند میں لوگ ہوتے ہیں گندمی رنگ کے، تو ذرا تھوڑی شدت تھی گندمی رنگ میں، لیکن سیاہی نہیں تھی، کالا پان نہیں تھا۔ تو یہ کہنا ہے کالا کالا کالا، ادارہ اس چیز سے نکلے ذرا۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوبصورت تھا، ایسے نہیں جس طرح بیان کیا جاتا ہے، علامان والحفیظ۔ اور پھر کیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کو کیا کرتے تھے؟ اشہد، شین کو کیا پڑھتے تھے؟ اور پھر کسی نے اعتراض کیا تو پھر انہوں نے اذان نہیں دی، تو پھر کیا ہوا؟ دن نہیں چڑھیا، اللہ اکبر کبیرہ، دن نہیں چڑھیا پھر۔ یعنی حضرت بلال حبشی اگر اذان نہ دیں تو پھر دن، جو حضور کے بعد جب حضرت بلال حبشی مدینے سے شام چلے گئے تھے، پھر وہ اذانیں نہیں دیتے تھے، پھر اس کے بعد دن چڑھا کہ نہیں چڑھا؟ اب تک چڑھ رہا ہے۔ عجیب سا فلسفہ ہے۔ اچھا، کیا نبی کریم علیہ السلام کے ایک ہی مؤذن تھے؟ مسجد نبوی شریف میں ایک ہی اذان دیا کرتے تھے؟ ایسا تو نہیں، کبھی بلال دیتے تھے، کبھی اور بھی دیا کرتے تھے۔ ایک اور بھی مؤذن تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نبینا تھے آنکھوں سے، یہ بھی اذان دیا کرتے تھے۔ تو کیا خیال ہے، جس دن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تھے تو پھر دن تو نہیں چڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی چڑھ جاتا تھا، ایک باری نہیں چڑھیا ہونا ہے نا۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے بندے کی ڈیوٹی لگا دی جس کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، جو شین کو سین پڑھتا ہے۔ مسجد نبوی، حضور آخری نبی ہیں، مرکز کا، اسلام کا مرکز ہے، ادھر سے اسلام نے، دین نے پھیلنا ہے، وہاں کا جو پہلا مؤذن ہے وہ ایسا ہے کہ جو شین نہیں پڑھ سکتا بلکہ شین کو بھی سین کہہ کے ادا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آواز بڑی خوبصورت تھی اور بڑی بلند تھی، ہاں، اسی لیے تو ڈیوٹی لگائی تھی۔ کیا اور صحابہ نہیں تھے؟ اور بھی تھے، لیکن جس کو نگاہ نبوت نے چنا ہے اس کے تلفظ پھر کیسے ہوں گے، مخارج کیسے ہوں گے، ادائیگی کیسی ہوگی۔ تو بلال حبشی جب سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جاتے تھے، اس وقت مدینے میں کون اذانیں دیتا تھا؟ سرکار غزوات میں گئے ہیں کہ نہیں؟ تو بلال بھی ساتھ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ تو مدینے میں پھر دن چڑھا کہ نہیں چڑھا؟ اذانیں ہوتی رہی، کوئی کسی اور نے دی اور پھر دن بھی چڑھتا رہا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی زبان مبارک بالکل ٹھیک تھی، آپ شین کو شین ہی پڑھتے تھے، شین کو۔ آپ کتب احادیث دیکھیں نا، جتنے واقعات ملتے ہیں اس میں یہی ہے کہ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ اشہد، تو حضور کا چہرہ دیکھتے تھے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا، علماء نے پڑھا ہے۔ تو اشہد لکھا ہوا ہے کتابوں میں،
یہ تھوڑا لکھا ہے جب وہ اسعدو انا کہا کرتے تھے تو میرا دیکھا یہ بھی جھوٹ ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. آپ کی زبردست زبان تھی, رنگ آپ کا گندمی تھا. ٹھیک ہے. کوئی یہ کہے کہ یار جو وہ حبشی تھے تو حبشی تو سارے کالے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہر حبشی کالا اس کا ہونا, اکثر ہوتے ہیں, اکثر ہوتے ہیں. ہاں, ہر کالا بھی حبشی ہو یہ بھی ضروری نہیں, اور ہر حبشی کالا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس انداز سے حضرت بلال حبشی کی توہین نہ کیا کرو کہ وہ ایسے تھے. سفر میں, حضر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا بلال حبشی. اور جو بخاری شریف کی حدیث ہے, بلکہ امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ باب بھی باندھا ہے. اللہ اکبر. معراج سے واپسی پہ حضور نے بلال کو بلایا, فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. رات مجھے جو معراج ہوئی تو جنت میں میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. کوئی عمل کون سا کرتا ہے تو بلال؟ اب سنو, آپ بھی کرنا. یہ عمل بڑا قیمتی عمل ہے. کہتے یا رسول اللہ کوئی اور تو نہیں ہے؟ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو. ان 2 نفلوں کو کیا بولتے ہیں جو وضو کے بعد پڑھے جائیں؟ تحیۃ الوضو. یہ بلال حبشی کی روٹین تھی. تو حضور نے فرمایا ہاں اسی عمل کی برکت تھی کہ تو چلتا مکے میں تھا اور تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سماعت فرمائی. اللہ اکبر. دیکھو یار, اوے حضور کے غلاموں, کلمہ پڑھنے والوں, ذرا غور بھی تو کرو نا. ہے بلال حبشی کدھر ہیں؟ بولیے ذرا. مکہ میں ہیں. وہ مکے میں چل رہے ہیں. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کدھر ہیں؟ جنت کدھر ہے؟ 7 آسمان. تے پہلا اے جڑا تانوں نظر آ رہا ہے جی, اے پہلا جی, اے پہلا آسمان. تے آسمان کل کنے نے؟ 7 آسمان جی. تے زمین تو آسمان دا فاصلہ 500 سال دا ہے. 500 سال بندہ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا دوڑائے نا تو 500 سال وہ گھوڑا دوڑتا رہے, جتنا فاصلہ طے ہوگا نا اتنا فاصلہ زمین و آسمان میں. اور پھر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بھی اتنا ہی دور ہے. پھر تیسرا دوسرے سے بھی اتنا دور ہے. یعنی ہر آسمان کی دوسرے آسمان سے جو دوری ہے وہ اتنی ہے 500 سال. اور ہر آسمان کی جو موٹائی ہے نا وہ بھی اتنی ہے. اے موٹا ہے, کپڑے کی طرح نہیں باریک جا ہوگے, بہت موٹا ہے. اس کی موٹائی اتنی ہے کہ 500 سال کی مسافت بنے. 7 آسمانہ دے اٹھے دی جنت. کتنا فاصلہ, کتنا فاصلہ اندازہ نہیں لگا سکتے. کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے, اتنا فاصلہ بن جاتا ہے. کیا خیال ہے جو اتنی دوری پہ جنت میں ہوگی؟ بلال کے بولنے کی نہیں, چلنے کی. بندہ چلتا تو ایسے ہے کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتے. آپ چلو ذرا. اور چلنے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں چلنا, پاؤں اٹھا اٹھا کے چلنا. گھسیٹ گھسیٹ کے یہ تو بدتمیزی ہے. پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے جو ہے وہ چلنا اور شور کرنا اسلامی جو طریقہ ہے. اور بلال حبشی صحابی ہیں, وہ اسلام کو جانتے ہیں, اسلام کی تعلیمات کو جانتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. تو اب ایک قدم اٹھائے, دوسرا رکھے, پھر تیسرا اس انداز سے
اٹھا اٹھا کے رکھے تو بندے کو اپنے قدموں کی آہٹ، اپنے جوتی کی آہٹ آواز محسوس نہیں لیتی، قربان رہنا نہیں کرتا کہ سب آن گئے بلال مکے میں رہے، چونکے کی آواز بلال یہ بلال حبشی سبحان اللہ، یار کیسا غلام ہے نبی کا، جو چلتا ہے تو آوازیں جنت میں آتی ہیں، آوازیں جنت میں آ رہی ہیں بلال کی، کیا شان والا ہے یہ بلال۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظہری شریف ہوا، حضرت بلال حبشی نے اذان دینا چھوڑ دی، صرف اذان نہیں چھوڑی بلکہ مدینے کو بھی چھوڑ دیا۔ کوئی مدینے جاتا ہے حضور کے لیے اور کوئی مدینہ چھوڑتا ہے حضور کے لیے، وہ حضور کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کیوں؟ کہا کیا چھوڑنے میں بھی عشق ہے، چھوڑنا بھی نبی کے لیے۔ بلال حبشی جب مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، منبر کو دیکھتے ہیں خالی نظر آتا ہے، چیخیں نکلتی، مصلی کو دیکھتے ہیں خالی ہے، چیخیں نکلتی، در و دیوار کو دیکھتے، حضور کے روضہ انور کو دیکھتے، روتے، اہو فغا کرتے کہ اب میرا یہاں پہ رہنا دشوار ہے۔ مدینے سے شام چلے جاتے، آئے آئے تقریباً 6 مہینے گزر گئے ہیں، ہر رات روتے تھے، ادھر رہ کے بھی۔ عاشق قریب ہو یا دور ہو، عشق تو نہیں نا دور ہو جاتا، عشق تو دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، روتے تھے۔ ایک رات حضور نے اپنا جلوہ دکھایا، جن کی یادوں میں روتے تھے وہ آج آئے، فرمایا بلال تو نے مدینہ کیوں چھوڑا، ہمیں چھوڑ کے شام آ گئے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی کچھ؟ ہمیں چھوڑ کے شام آ گئے۔ حضور کہاں پہ تھے؟ مدینہ میں تو تھے، ظاہری حیات میں تھے، قبر شریف میں تھے، اوپر مٹی بھی تھی، مٹی تھی۔ حضور کو پتا چلا کہ بلال مدینہ چھوڑا، اور یہ بھی پتا چلا کدھر گئے، مصر نہیں گئے، عراق نہیں گئے، ایران نہیں گئے، شام گئے۔ جو غلاموں سے بے خبر ہو وہ نبی ہوتا ہے، نبی بے خبر نہیں ہوتا، نبی باخبر ہوتا ہے۔ تو بلال چھوڑا ہے، صبح آنکھ کھلتے بلال حبشی سامان پکڑا، اونٹ پہ بیٹھے چل پئے مدینہ طیب۔ جلدی جلدی اونٹنی کو بھگایا، جو پہنچے تو سیدھا مسجد نبوی شریف میں آئے۔ آ کے جو دیکھا تو منبر خالی تھا، مصلی بھی خالی تھا، مصلی بھی خالی تھا۔ ازواج مطہرات حضور ان کے حجروں میں جایا کرتے تھے، ایک ایک کے دروازے پہ جا کے حضور ہیں، حضور ہیں، حضور ہیں۔ اللہ اللہ، کسی نے کہا بلال تجھے پتہ نہیں حضور تو اپنے مزار میں آئے، قبر پہ گئے، رو رو کے برا حال، بے ہوش ہو گئے۔
یا رسول اللہ مجھے بلایا اور خود پھر پردے میں چھپ گئے. اللہ. لوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا اے خلیفہ رسول بلال کو کہنا ذرا وہی اذان سنا دے جو مصطفیٰ کے بول میں سنا. ابو بکر صدیق بلال اذان دو. نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. لوگوں نے کہا، بڑوں نے کہا، چھوٹوں نے کہا. اللہ اکبر. کسی نے کہا بلال ایسے نہیں مانے گا، حسن و حسین کو لے آؤ. نبی کا خون ہے حسن و حسین. دونوں نواسوں کو لے آؤ جو تصویر مصطفیٰ بنتے. وہ کہیں گے تو پھر بلال ان کے نہیں ڈالیں گے. بلال حسنین کریمین نے کہا اے بلال ہمارے چچا دو نا آزان. آئے ٹھیک ہے دیتا ہوں. اللہ اکبر. جو کھڑے ہو کے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز بڑی بلند تھی بلال حبشی. وہ مدینے کے گھروں تک آواز جو پہنچی اللہ اکبر. لوگ دھوڑے. یہ نہیں کہ بلال آ گئے، انہوں نے کہا مصطفیٰ آ گئے. بے خودی کے عالم میں تو پہلے ہی تھے. بے خودی کے عالم میں حضور کی محبت میں تو رفتگی میں رہتے تھے نا. بلال تو حضور کے زمانے میں آواز دیتے تھے. کوئی تو آواز تھی دوڑے تھے. بزرگ بھی دوڑے، جوان بھی دوڑے، ہر کام کو چھوڑا. بچے بھی دوڑے، گھروں سے نہیں جانا. حضور آ گئے، حضور آ گئے. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب پہلی بار ہی کہا ہے ہائے ہائے تو منبر شریف کو دیکھا ہے. حضور جو نظر نہیں آئے. بلال حبشی جب اذان دیتے تھے تو یہ نام ہے کہہ کے نا حضور کا نام بول کے اذان میں پھر حضور کو دیکھتے تھے. میں نے کہا بات ہے تیری اذان بھی نرالی ہے نا. اذان دیتے ہوئے جن کا نام لیتا ان کے حضور نے فرمایا یہ بلال قیامت والے دن بھی اذان دے گا. معاشر کے میدان میں اگر کسی نے اذان دینی ہے تو وہ بلال حبشی ہوں گے. ہاں اور قربان جو ہے نا بلال حبشی جب معاشر کے میدان میں دیں گے ساری انسانیت سنیں گے. نبی بھی سنیں گے اور نبی بھی سنیں گے، رسول بھی سنیں گے، وہ تو خدا بھی سنے گا. اور حضور نے فرمایا جنت کے اندر بھی بلال حبشی اذان دیں گے. جنت کے اندر جو سرکار نظر نہیں آئے تو بے ہوش ہو گئے. اللہ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو پھر سواری پہ بیٹھے اور مل کے شام کو روانہ ہو گئے. آخری وقت آیا بلال حبشی کا. آپ کی جو بیوی زوجہ محترمہ تھی، بیوی شوہر سے محبت کرتی، شوہر بھی پھر اتنا نیک و صافی رسول. اللہ اکبر. آخری لمحات ہیں اور جدائی ہے. بیوی رونے لگی اور کہنے لگی ہائے دکھ والی گھڑیاں ہیں، دکھ والی غم والی گھڑیاں ہیں. ہائے ہائے. بلال حبشی لیٹے ہوئے تھے، فوراً بیٹھ گئے. فرمان لگے ایسے نہ کہو دکھ والی گھڑیاں، یہ تو خوشی والی گھڑیاں. خوش ہو کے بول دو نا سبحان اللہ. یہ تو خوشی والی گھڑیاں. بیوی نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں آپ کو پھر کبھی تک نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، مل نہیں سکتی.
آپ کے بغیر ہمارا گھر ویرانہ ہو جائے گا، سائی توڑ گیا، تو یہ غم نہیں، یہ خوشی ہے۔ کیسے خوشی ہے؟ اللہ جو کئی سالوں سے جن کے محبت عشق میں جی رہا ہوں کہ مروں گا تو ملاقات ہوگی، وہ یہی تو گھڑیاں ہیں۔ اب ان گھڑیوں کو خوشی والا نہ کہوں تو اور کون سکتا۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بڑا مختصر سا میں نے کر کے وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بالکل ایسے ٹچ دیتا گیا ہوں، کوئی تفصیلاً کوئی چیز بیان نہیں کر سکا۔ بھائی بات اتنی ہے، یہ جو عشق کی راہ ہے یہ مشکل ہے، عشق کی راہ، لیکن جو اس راہ پہ چل جاتا ہے کامیاب ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو عروج بڑھاتا فرماتا ہے۔ آج بلال حبشی کا یقین کرو نام آتا ہے ایسے لگتا ہے کسی بادشاہ کا نام ہے، دل میں روب ہے کہ نہیں، دبدبہ ہے کہ نہیں؟ یہ حضور کی محبت کا نتیجہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، باقی رہنا چاہتے ہو حضور سے وفا کرو، انشاءاللہ مر بھی جاؤ گے، قبر میں اتر جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہارا ذکر ختم نہیں۔ حضور سے وفا کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلو، ہاں، اور جتنی تکلیفیں آئیں نا، تکلیفیں، ان کو تکلیف سمجھا ہی نہ کرو، اس کو راحت سمجھا کرو، اور یقین کرو اس راہ میں تکلیفیں آئیں تو ہی مزہ ہے۔ یہ راہ بڑی سکون سے گزر جائے نا تو سمجھ لو کہ ہمارا نکلنا اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ ہم چاہتے یہی ہے نا کہ سکون ہی سکون ہوئے، علماء کرام ذی احتشام ولی کرام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکون ہی سکون ہو، کوئی گل نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، لیکن یقین کرو اس راہ میں بات کا ہونا، بدتمیزی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر نہ کوئی کرے تو سمجھ لو تم مغرور ہو۔ کیوں؟ اس راہ میں نبیوں کو ستایا گیا ہے، صحابہ کو ستایا گیا، اہل بیت کو کاٹا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس راہ میں دیکھو کیسی اذیتیں ہوتی ہیں۔ رسی باندھی گئی ادھر، دوسری رسی باندھی گئی ادھر دوسرے پاؤں پہ، یہ رسی اس گھوڑے کو، یہ رسی اس گھوڑے کو، دونوں گھوڑے دوڑائے گئے، اور حضرت سمیہ ایک خاتون رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جسم آدھا آدھا ہو گیا۔ کسی زندہ آدمی کے یہ دو انگلیاں ذرا ایسے ایسے کر کے دیکھو، یہ پھٹ جائے، یہ ہاتھ صرف پھٹ جائے، برداشت ہوتا ہے؟ ٹوکے سے کرنا آسان ہے، زور سے ایسے کرنا کہ یہ پھٹ جائیں اور چر جائیں۔ حضرت سمیہ اس انداز سے بڑی مشکل ہے، تو مشکلوں کو سینے سے لگا لیا کرو، خوش ہو جایا کرو۔ لیکن مشکلیں آئیں گی اس کو جو چلے گا، جنہیں چلنا ہی کوئی نہیں، وہ دنیا دیا مشکلیں جی پیارا رہے گا۔ بابا ہم تو خوش ہیں الحمدللہ، اس راہ پہ چلتے ہوئے جتنے درد، جتنی تکلیفیں، جتنی باتیں، جتنی مصیبتیں، جتنی بیماریاں، الحمدللہ الحمدللہ ہیں، اور اسلام کے لیے، دین کے لیے جنہوں نے مارے کھائیں ہیں، سر کٹوائے، جسم چیرے گئے ان کے، تو چلو یار جب ان کی لسٹ بنے گی سب سے آخر میں اپنا نام بھی دعائے ہیں۔ میں قربان نہ جاؤں وہ چڑیا پہ جو ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آ رہی، کسی نے پوچھا کدھر، کہا ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے۔ کہ اتنا پانی اور اتنی بڑی آگ کا پتہ تو مجھے بھی ہے کہ بجھنے والی نہیں ہے،
پتا تو مجھے بھی ہے، لیکن ان کے بچانے والوں میں میرا نام پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ جیسے ہیں کمزور ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نہیں جانتا، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ غریب ہیں، لیکن نکلے پھر بھی ایک قدم اٹھا سکتے ہیں، ایک قدم اٹھا 10 روپے دے سکتے ہیں دین کے لیے، 10 روپے دے، اپنا ایک بچہ دین کو دے سکتے ہیں تو دے. اللہ نے دیا ہے اگر 5 دیے تو 1 دے دو اور جاتا نہیں ہے، انشاءاللہ بقیہ 4 سے اچھا ہی ہوگا. آج دیکھو ہم نے جنازہ پڑھا ہے محمد فیضان صاحب کی، جوان بچہ ہے، ایک ہی تھا، چلا گیا نا، چلا گیا نا. اب جانے کے بعد پھر گھر والے صبر کر ہی لیتے ہیں نا، یا نہیں؟ نہ بھی کریں تو کچھ بنتا نہیں، واپس تو نہیں آتی کوئی چیز. چپ رہیں یا روئیں، اللہ اس کو غریق رحمت کرے. بڑا اچھا بچہ تھا ماشاءاللہ. تو بات کرنے کا مقصد ہے اگر اللہ نے 5 بیٹے دیے، ایک دین کا گاؤں، 4 کو اپنے لیے رکھ لو یار. دنیا کی بڑی فکر ہے، وہ تمہیں کما کے دیں گے، تمہاری دنیا اچھی کریں گے. یہ ایک ہے، یہ تمہاری قبر بھی اچھی کر دے گا، حشر بھی اچھی. لگاتے ہو دین پہ؟ لگاؤ یار لگاؤ. جنہ دیا شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی نیت کرو. ہاں جب شادی ہوئے گی اللہ بیٹا دے گا انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرمائے.